علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ استاذ کا مقام، جن اساتذہ سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس استاذ کا مقام کیا ہے، اس استاذ کا مرتبہ اور اس استاذ کی عظمت کیا ہے۔ اگر استاذ کی عظمت دل میں آ جائے تو اس استاذ سے علم حاصل کرنا آسان ہوتا ہے اور دل کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جس طالب علم کے دل میں استاذ کی قدر نہیں، استاذ کا احترام نہیں، استاذ کی عظمت نہیں، وہ کبھی علم نہیں حاصل کر سکتا۔ اس علم کی منزل میں، یہ جو علم والا راستہ ہے اس کی ایک منزل ہے اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ اس منزل تک وہی طالب علم پہنچ سکتا ہے جو طالب علم استاذ کا احترام کرنے والا ہو، استاذ کا ادب کرنے والا ہو، استاذ کی قدر کرنے والا ہو۔ اور جو طالب علم بے ادب ہو، استاذ کی اس کے دل میں قدر نہ ہو، وہ استاذ کا احترام نہ کرتا ہو، وہ اس راستے میں درمیان میں ہی گر جاتا ہے، کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ چنانچہ خلیفہ چہارم حیدر کرار صاحب ذوالفقار داماد نبی اور سسر فاروق اعظم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا انا عبد من علمنی حرفا واحدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ ان شاء اعتق، اگر چاہے تو مجھے آزاد کر دے، وَإِن شَاءَ اسْتَرَقَّ، اگر چاہے تو مجھے اپنا غلام بنا لے، إِن شَاءَ بَاعَ، اگر چاہے تو مجھے فروخت کر دے۔ کون استاذ؟ جس نے صرف ایک حرف سکھایا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ امت کو استاذ کی عظمت سمجھا رہے ہیں کہ وہ ایسے ہے جیسے میں اس کا غلام بن گیا، جیسے استاذ میرا مالک بن گیا، جیسے مالک کسی کو فروخت کر سکتا ہے، اب اگر وہ مجھے فروخت بھی کر دے تو اسے کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے تو مجھے غلام بنا کے ساری عمر مجھ سے خدمت لے۔ یہ استاذ کی عظمت ہے، یہ استاذ کا شان ہے۔ چنانچہ جو استاذ کسی کو ایک حرف بھی سکھاتا ہے، ایسا حرف جو اس کے دین سے تعلق رکھتا ہے، یعنی دین کی کوئی بات، جیسے آپ بچے قرآن پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، تو جس استاذ نے آپ کو ایک حرف بھی دین کا سکھایا وہ آپ کا روحانی والد ہے، دینی والد ہے۔ ایک والد وہ جو آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا، ایک والد وہ ہے جو آپ کے معاشرے میں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے کا ذریعہ بنا، جس سے آپ اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو استاذ روحانی والد ہے۔ جیسے والد کا ادب و احترام کرنا ہے، ایسے ہی ہم نے اپنے روحانی استاذ کا بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں استاذ تو استاذ رہا، استاذ کے علاوہ بھی اگر ہمیں کوئی ایسا شخص ملے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، حافظ قرآن ہے، یا کوئی عالم ملے، ہم اسے جانتے نہیں ہیں، ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، تو اس کا بھی احترام کریں، اس کا بھی اکرام کریں، اس کی بھی تعظیم کریں اور اسے کچھ کھلائیں پلائیں اور ہدیہ بھی اسے دے دیں۔ ہوگا کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو عالم بنائے تو وہ علماء کی قدر کرے، علماء کا احترام کرے، علماء کا اکرام کرے، چاہے انہیں پہچانتا بھی نہ ہو۔
کیا کیا آداب ہیں جو ہم نے استاذ کے لیے مد نظر رکھنے؟ سب سے پہلا ادب استاذ کا وہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ چونکہ پیارے نبی اپنی امت کے روحانی استاذ ہیں، تو طلبہ کو طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ استاذ سے آگے بڑھنے کا تمہیں حق نہیں۔ چنانچہ اگر آپ استاذ کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں تو یہ استاذ کا ادب ہے کہ کبھی چلتے چلتے استاذ کے آگے نہ چلیں، دائیں چلیں، بائیں چلیں یا پیچھے چلیں، استاذ سے آگے چلنا بھی استاذ کی بے ادبی ہے۔ استاذ کے آداب میں سے ایک دوسرا ادب سورہ حجرات میں ہی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تعالیٰ نبی کے شاگردوں کو اور پوری امت کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے کبھی بلند نہ کرنا۔ جب آپ استاذ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بات کرتے وقت آپ کی آواز استاذ کی آواز سے بلند نہ ہو، یہ بھی استاذ کا ادب ہے۔ اگر آپ استاذ کی مجلس میں بیٹھ کر ہی اونچی اونچی آواز میں چیخنے چلانے لگ گئے تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر استاذ کی بے ادبی ہے، آپ نے اس کے ادب کو ضائع کیا۔ استاذ کے آداب میں تیسرا ادب یہ ہے کہ استاذ کا نام لے کے اسے نہ بلایا جائے۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات میں ہی ہے، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ پیارے نبی کو یوں نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کے بلاتے ہو۔ استاذ کا نام لے کر کبھی بھی استاذ کو مخاطب نہ کیا جائے، بلکہ عزت کے الفاظ سے استاذ کو بلایا جائے، استاذ جی، قاری صاحب، مولانا صاحب، یہ ادب والے الفاظ، ان کے ساتھ استاذ کو مخاطب کیا جائے۔ استاذ کا نام لینا بھی یہ استاذ کی بے ادبی میں آتا ہے۔ چوتھا ادب اساتذہ کا یہ ہے کہ اگر استاذ کی مجلس میں آپ گئے ہیں تو گفتگو کا آغاز خود نہ کریں، بلکہ استاذ آپ سے پوچھے بیٹا کس مقصد کے لیے آئے ہو، آپ کو بولنے کی اجازت دے، پھر آپ گفتگو فرمائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے طلبہ یوں ہی کرتے ہیں، جب استاذ کے پاس جاتے ہیں تو جا کے چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، استاذ محترم اجازت دیتے ہیں، پھر کمرے میں داخل ہوتے ہیں، استاذ محترم پوچھتے ہیں تو پھر اپنی بات استاذ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ استاذ کا ادب ہے کہ استاذ کی مجلس میں جا کے خود بولنا نہ شروع کر دے، بلکہ استاذ کی طرف سے جب اجازت ملے، خود پوچھا جائے تو پھر استاذ کی بات کا جواب دے۔ استاذ کے آداب میں اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو اپنے دل کی حفاظت کرو، اور جب علماء کی مجلس میں جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ کہیں زبان سے ایسا لفظ نہ نکل جائے جو شریعت کے خلاف ہو، علماء کے ادب و احترام کے خلاف ہو۔ چوتھا ادب استاذ کا، استاذ کو خوش کرنے کے لیے طالب علم سر توڑ کی بازی لگا دے کہ میں ہر ایسا عمل کروں جس سے میرا استاذ مجھ سے خوش ہو جائے۔ دیکھیں والد کو، وہ والد جو آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا، اللہ رب العزت نے اس والد کی خوشی میں اپنی خوشی کو رکھ دیا کہ اگر ایک بچہ اپنے والد کو خوش کرتا ہے تو سمجھ لے اس نے کس کو خوش کیا؟ اللہ کو خوش کیا۔ اور اگر ایک بچہ اپنے والد کو ناراض کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو یہ استاذ بھی آپ کا روحانی والد ہے۔ اگر آپ استاذ کو خوش کریں گے تو یہ اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ، اور اگر آپ کا استاذ آپ سے ناراض ہوا تو یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ پانچواں ادب، استاذ جو کام آپ کے ذمے لگائے، جو کام آپ کو کہے، اس میں استاذ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ ہاں گناہ کا کام، اس میں تو ظاہری بات ہے اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اتباع نہیں، لیکن اچھا استاذ کبھی اپنے شاگرد کو گناہ کا حکم نہیں کرتا۔ وہ جو بھی طالب علم کو کہے گا اس کے اندر طالب علم کا نفع ہے، طالب علم کی خیر خواہی ہے۔ تو استاذ کی اطاعت طالب علم اپنا اولین فریضہ سمجھے۔
نمبر 5، جیسے ہم نے استاذ کا ادب و احترام کرنا ہے، استاذ کی تعظیم کرنی ہے، تو جو استاذ کی اولاد ہے اس کی بھی تعظیم اور احترام استاذ کی وجہ سے اتنی ہی کریں جتنی استاذ کی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بخارا کے بہت بڑے امام تھے، عالم تھے، وہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے مسجد کے اندر، ان کے سامنے علماء اور طلباء سبق پڑھ رہے تھے حدیث کا۔ کچھ دیر گزرتی استاذ محترم کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے۔ ایسا ایک ہی مجلس میں متعدد بار ہوا، کئی بار ہوا۔ سبق ختم ہوا، ایک طالب علم نے سوال کیا، استاد جی آج آپ چند مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں پھر بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو استاذ محترم نے فرمایا، جب میں سبق پڑھا رہا تھا تو مسجد کے دروازے کے سامنے میرے استاذ محترم کا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب وہ مسجد کے دروازے کے آگے سے گزرتا تھا تو اس کے ادب اور احترام میں میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور یہ ادب و احترام اس کا نہیں تھا، در حقیقت اس کے والد اور اپنے استاذ محترم کا ادب و احترام تھا۔ اس لیے اساتذہ کے بچوں کو عموماً طلباء تنگ کرتے ہیں، یاد رکھیں اس میں بھی استاذ کی بے ادبی ہے۔ جیسے استاذ کا احترام کرنا ہے، اس کی تعظیم کرنی، اس کی محبت دل میں رکھنی، وہی احترام استاذ محترم کے بچوں کا بھی کیا جائے۔ چنانچہ والدین کی جو خدمت کی جاتی، استاذ کا ادب کرنے سے ملے گا کیا؟ 5 آداب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور بھی انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ استاذ کا ادب و احترام کرنے سے ملے گا کیا؟ کہتے ہیں جس نے والدین کا ادب و احترام کیا، ان کی بات مانی، ان کی فرما برداری کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور اس کے رزق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس آدمی کو یہ چاہیے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ کو برقرار رکھے، تعلقات کو برقرار رکھے، ادب و احترام کو برقرار رکھے، اور صلہ رحمی میں سب سے زیادہ حق وہ انسان کے والد اور والدہ کا اس کے اوپر ہے۔ تو جو بچہ اپنے والدین کا جتنا فرما بردار ہوگا، جتنی زیادہ بات ماننے والا ہوگا، اللہ اسے رزق بھی زیادہ مقدار میں عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کی عمر میں بھی برکت پیدا فرمائیں گے۔ لیکن جو استاذ کا تابع فرمان ہوتا ہے، جو استاذ کی تابع داری کرنے والا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ چنانچہ شمس الائمہ حلوانی، سب کے رحمت اللہ تعالی علیہ، شمس الائمہ، ائمہ کے سورج، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ ایک مرتبہ سفر میں انہوں نے کسی مقام پہ جانا تھا، راستے میں کسی وجہ سے انہیں ایک بستی میں رکنا پڑا۔ اس بستی میں رہنے والے جتنے ان کے شاگرد تھے اور اس بستی کے آس پاس میں رہنے والے جتنے شاگرد تھے، ان کو پتہ چلا استاذ محترم بستی میں ٹھہرے، تو تمام شاگرد استاذ محترم کی زیارت کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، اور استاذ محترم کی دعائیں انہوں نے حاصل کی۔ ایک شاگرد نہیں آیا، ایک شاگرد نہیں آیا۔ وہ شاگرد جب دوبارہ کسی اور موقع پہ استاذ محترم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، بیٹا میں اس بستی میں تمہاری بستی میں ٹھہرا تھا، تم ملاقات کے لیے نہیں آئے، کیا وجہ بنی؟ تو وہ شاگرد کہنے لگا، استاد جی والدین کی خدمت میں مصروف تھا، ٹائم نہیں ملا آپ کی ملاقات کا۔ تو استاذ محترم نے فرمایا، بیٹا تمہارے اس عمل کی وجہ سے روزی تمہیں بہت زیادہ ملے گی، عمر میں اضافہ ہوگا، لیکن تمہارا جو دینی فیض ہے نا وہ آگے بہت کم پھیلے گا، یعنی تمہیں پڑھنے والے شاگرد بہت تھوڑے ملیں گے۔ یاد رکھیں، طالب علم کے کسی عمل سے استاذ کو تکلیف پہنچے، استاذ نے کوئی کام طالب علم کے ذمے لایا، طالب علم نے نہیں کیا یا اس کام کو ٹال دیا، تو اگر طالب علم سے استاذ کو تکلیف پہنچی ہے تو اس طالب علم کو اپنے علم کی برکات حاصل نہیں ہوں گی۔ جو علم اس نے حاصل کیا ہے، حاصل یا تو کر نہیں پائے گا، درمیان میں رہ جائے گا، اگر مکمل کر بھی لیا تو اس کو اپنے اس علم سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش آپ طلباء نے یہ کرنی ہے
کہ استاذ محترم کبھی بھی ان کو ہمارے کسی عمل سے کبھی تکلیف نہ پہنچے۔ اساتذہ کے ادب میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑے خلیفہ گزرے مسلمانوں کے۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مامون اور ایک کا نام تھا امین۔ ان دونوں بیٹوں کو انہوں نے امام اصمعی رحمہ اللہ کے پاس پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ ایک دن امام، حالانکہ وقت کے خلیفہ کے بیٹے، وقت کے حکمران کے بیٹے، شہزادے ہیں دونوں، لیکن استاذ کا ادب کتنا ہے، استاذ کی عزت اور مقام کتنا ہے، اس واقعے سے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ ایک دن امام اصمعی رحمہ اللہ تعالی وضو کرنے لگے۔ اب یہ ایک بیٹا، ہارون الرشید کا ایک بیٹا، اس نے ہاتھ میں لوٹا لیا اور اپنے استاذ پاؤں دھو رہا ہے اور یہ اس پاؤں کے اوپر پانی ڈال رہا ہے۔ اسی اثنا میں خلیفہ ہارون الرشید اندر داخل ہوا درسگاہ کے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ نے یہ دیکھا تو انہیں غصہ آیا، بڑا غصہ آیا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس لیے غصہ آیا ہوگا کہ میرے شہزادوں سے کام لے رہے ہیں، میں نے تو بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، انہوں نے اپنے کام لگایا ہوا ہے۔ نہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں غلط آ رہا ہے۔ پہلے وقت کے حکمران بھی استاذ کی قدر کیا کرتے تھے، استاذ کا احترام کیا کرتے تھے۔ جس کے پاس اپنے بچے پڑھتے ہوتے وہ اس استاذ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے۔ اب امام اصمعی رحمہ اللہ جب وضو سے فارغ ہوئے تو خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالی نے غصہ کیا، امام اصمعی بڑے پریشان ہوئے۔ تو امام اصمعی سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اس وجہ سے مجھے غصہ نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کر رہا ہے، مجھے غصہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، ادب سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ بہتر تو یہ تھا کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی پاتا، پانی ڈالتا آپ کے پاؤں پہ، اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو صاف کرتا، تب میرے بیٹے میں ادب آتا۔ سبحان اللہ، یعنی وقت کا خلیفہ یہ کہہ رہا ہے انہیں۔ پہلے بادشاہوں میں کتنی قدر تھی، کتنی قدر تھی، اللہ اکبر۔ خلیفہ ہارون الرشید کے یہ دونوں بیٹے مامون اور امین، یہ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھتے تھے۔ امام کسائی نحو کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ بھی استاذ کا چھٹا ادب ہے کہ جب استاذ جانے کے لیے درسگاہ سے نکلنے لگے تو طالب علم کو چاہیے استاذ کا جوتا اٹھا کے سیدھا کر کے استاذ کے آگے رکھے، یہ بھی استاذ کا ادب ہے۔ چنانچہ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ درسگاہ سے نکلنے لگے تو ہارون الرشید کے دونوں بیٹے مامون اور امین، یہ دونوں بیٹے بھی بعد میں وقت کے حکمران بنے، خلیفہ بنے۔ دونوں بیٹے دوڑے، اس نے بھی جوتے کو ہاتھ ڈالا، دوسرے بچے نے بھی جوتے کو ہاتھ ڈالا۔ اب ایک بیٹا کہہ رہا ہے میں نے اٹھا کے رکھنے ہیں، سیدھے کرنے ہیں، دوسرا شہزادہ کہہ رہا ہے جوتے استاذ کے میں سیدھے کروں گا تاکہ یہ عظمت مجھے ملے۔ دونوں میں اختلاف ہوا، باہر کیف دونوں نے جا کے ایک جوتا، مشورہ یہ ہوا ایک تم اٹھا لو ایک میں اٹھا لیتا ہوں۔ دونوں نے جوتا اٹھایا اور جا کے استاذ کے جہاں نکلنے کی جگہ تھی وہاں رکھ دیا۔ اب یہی بات خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ تک پہنچی۔ امام کسائی رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے، آ کے پوچھنے لگے مجھے بتاؤ تمہاری عزت اور مقام زیادہ ہے یا خلیفہ اور امیر المؤمنین کی عزت اور مقام زیادہ ہے؟ امام کسائی ڈرنے لگے، لگتا ہے انہیں جوتے اٹھانے کے واقعے کا پتہ چل گیا۔ تو امام کسائی نے کہا نہیں، امیر المؤمنین کا مقام زیادہ ہے، امیر المؤمنین کا مقام زیادہ ہے، ان کی عظمت زیادہ ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ فرمانے لگے نہیں، جتنی انہوں نے آپ کے جوتوں پہ تگودی کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا مقام، عظمت اور مرتبہ مجھ امیر المؤمنین سے بھی زیادہ ہے۔ اور واقعی ایسے ایک استاذ کا مقام وقت کے خلیفہ سے بھی زیادہ ہے، وقت کے بادشاہ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ جو معلم ہے نا، معلم، استاذ کو معمولی نہ سمجھے، چاہے وہ پھٹی چٹائی پہ بیٹھ کے بچوں کو کیوں نہیں پڑھا رہا، کیونکہ اس منصب کی نسبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔
آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک کے اندر بیٹھ کے آپ کے شاگرد ذکر کر رہے ہیں اور دوسرے میں بیٹھ کے علم سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دونوں خیر پر ہیں، لیکن خود آپ علم والے حلقے میں بیٹھ گئے اور سب کو مخاطب کر کے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے معلم اور استاذ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو استاذ کی نسبت ہے نبی کے اس منصب کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ 7واں استاذ کا ادب، جس جگہ پہ استاذ بیٹھتا ہے کبھی بھی طالب علم اس جگہ پہ نہ بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ پہ استاذ بیٹھتا ہے، وہ استاذ کی نشست ہے۔ طالب علم کو اگر استاذ کہہ بھی دے بیٹا بچوں کا سبق سنو، تو طالب علم استاذ کی جگہ سے ہٹ کے بیٹھے، کیونکہ استاذ کی نشست پہ بیٹھنا بھی استاذ کی بے ادبی ہے۔ 7واں استاذ کا ادب یہ ہے کہ طالب علم جب بھی استاذ کی مجلس میں حاضر ہو تو ادب، تواضع اور عاجزی کے ساتھ استاذ کی مجلس میں بیٹھے۔ طالب علم خواہ کتنا بھی سیکھ جائے، لیکن جب استاذ کی مجلس میں آئے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، جھک کے استاذ کے سامنے بیٹھے، جیسے اتحیات کی شکل میں بیٹھا جاتا ہے، یا ہم کھانا کھانے کے لیے ایک گھٹنا اٹھاتے ہیں دوسرا بچھا کے بیٹھتے ہیں۔ اس انداز میں ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے بیٹھے۔ یاد رکھیں جس طالب علم میں استاذ کے سامنے تواضع اور عاجزی آ گئی، اس نے استاذ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے طالب علم کو ضرور علم سے نوازتے ہیں۔ استاذ کا 8واں ادب، استاذ درسگاہ سے نکلنے کے لیے کھڑا ہو، آپ کو پتہ چل جائے استاذ محترم نکلنے لگے، دروازہ بند ہے، آگے بڑھ کر استاذ کے لیے دروازے کو کھولیں، اور استاذ آنے لگے درسگاہ کا دروازہ بند ہے، آپ کو پتہ چل جائے آگے بڑھ کر استاذ کے لیے دروازہ کھولیں۔ اس میں بھی استاذ کا ادب اور احترام ہے۔ استاذ کے پاس جب آپ آئیں، پہلے تو یہ ہے مجلس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت، پھر جب استاذ اجازت دے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام میں پہل کر کے استاذ کی خدمت میں اپنے آپ کو بیٹھ جائے۔ اور استاذ، جو بھی استاذ ہے، کبھی اپنے استاذ پہ شک نہ کریں، استاذ پر اعتماد کریں۔ استاذ کا 9واں ادب، استاذ کے بارے میں شک نہ کریں، اعتماد کریں، بھروسہ کریں، کیونکہ جس طالب علم کے دل میں استاذ کے بارے میں شک آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے نفع کے لیے یا استاذ اپنے نفع کے لیے کر رہا ہے، پتہ نہیں یہ انہوں نے مجھے کیوں کہا ہے، نہیں، استاذ کی بات پہ اعتماد ہو، یہ بھی استاذ کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ استاذ فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد استاذ کا ادب یہ ہے استاذ کی قبر پہ بھی جایا جائے، استاذ کے لیے صدقہ خیرات بھی کیا جائے، استاذ کے رشتہ داروں سے بھی ملاقات رکھی جائے، اور جیسے استاذ کا ادب و احترام کر رہا تھا ایسے ہی استاذ کے رشتہ داروں کا ادب و احترام کریں۔ یہ استاذ کے جو آداب ہیں، وہ کہتے ہیں جو مؤدب ہوا وہ مؤذن بنا، جو مؤدب ہوا وہ مؤذن بنا، بے ادب ہو کے ابو جہل مارا گیا۔ پیارے نبی کا ایک صحابی بلال ہے، بڑا با ادب ہے، اگرچہ رنگ کا کالا ہے، سید نہیں ہے، ہاشمی خاندان سے نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ادب والا اتنا ہے کہ ساری عمر پیارے نبی کی خادم بن کے گزار دی۔ اس عظمت کی وجہ سے جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا، اس ادب کی وجہ سے عظمت اتنی ملی، سارے صحابہ کی موجودگی میں آپ نے سیدنا بلال اذان کہو، سبحان اللہ۔ اور یہ اس ادب کی عظمت ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھے ہوئے، اے بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنی۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل ہے نہیں، لیکن جب بھی وضو کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو نفل پڑھو، اس آپ کے قول کی اتباع کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں عظمت اختیار کرے۔ دیکھیں استاد نے جو کہا، ماننے پر چل تو مدینے کی گلیوں میں رہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ قدموں کی آواز کہاں سنا رہے ہیں؟ جنت کے اندر سنا رہے ہیں۔ اور ابو جہل سید ہے، ہاشمی ہے، آپ کا رشتہ دار آپ کے خاندان کا ہے، یعنی خاندان بھی اعلیٰ، مکے کا سردار ہے، لیکن بے ادب تھا۔ بے ادب ہو کے آج ابو جہل کا نام بھی کوئی عزت سے لینے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، جس قدر ہو سکے اساتذہ کا ادب کرو، اساتذہ کا احترام کرو، اساتذہ کی تعظیم کرو، ان کی قدر اور محبت دل میں رکھو، انشاءاللہ ضرور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔